اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں آپ کی محبت آپ کو روک نہ دے۔ اور ابا جان، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کمزور نہ پڑ جائیں۔ ریگستان کی خاموش رات، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی، جس کی پیدائش ایک معجزہ تھی، آج وہی بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل مضبوط تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ڈرے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب آسمان سے ایک آواز آئی اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ یہ صرف ایک قربانی کی داستان نہیں، یہ ایمان، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے عظیم مثال ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے آسان نہیں، مگر اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف قصے نہیں ہوتے، وہ انسان کی ایمان کو ہلا دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی انہی عظیم واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک باپ اور بیٹے کے امتحان نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا۔ کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری، آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، تنہائی دیکھی، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن ابھی خوشی مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی، ایسی آزمائش جس کا تصور بھی انسان کو دل کو ہلا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مکہ کی وہ بے آب و گیا وادی جہاں چاروں طرف سناٹا، نہ پانی نہ درخت نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی میں چھوڑ رہے تھے۔ حضرت حاجہ حیران تھی، انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تب حضرت حاجہ نے وہ تاریخی جملہ کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ الفاظ صرف یقین نہیں تھے، یہ کامل توکل تھا۔ وقت گزرتا گیا، ننھے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، اور پھر زمزم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ننھے بچے کی ایڑی زمین پر لگی اور صحرا کے سینے سے پانی پھوٹ نکلا، وہ پانی جو آج بھی جاری ہے، وہ مقام جہاں بعد میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور یہی ننھا بچہ آگے چل کر ایک عظیم نبی بننے والا تھا۔ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے تھے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتے، سفر کرتے اور اطاعت و ادب کی مثال تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اب سکون آتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو ان کی محبت کی گہرائی سے آزماتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آیا، اور تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب حکم واضح ہو چکا تھا، اللہ اپنے خلیل سے اس کے سب سے محبوب چیز مانگ رہا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک باپ جو برسوں بعد اولاد پائے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم مل جائے، یہ صرف جذبات کا امتحان نہیں تھا، یہ ایمان کا کامل امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چہرے پر سنجیدگی تھی، دل میں طوفان۔ راستے میں شیطان نے کوشش کی کہ اس عظیم قربانی کو روک دے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، اللہ کا حکم نہ مانو، آخرہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔
لیکن انہوں نے کنکریاں مار کر شیطان کو دور کر دیا۔ اے شیطان، دور ہو جا، تو مجھے اللہ کے حکم سے نہیں روک سکتا۔ یہی عمل آج حج کے دوران رمی جمعرات کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ راستہ خاموش تھا، لیکن دلوں میں ایک عظیم راز چھپا ہوا تھا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نوجوان بیٹے کا جواب قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی شکایت، صرف اللہ کی رضا۔ یہ الفاظ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مینا کی سرزمین حواس ساکت ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں آپ کی محبت آپ کو روک نہ دے۔ ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں آپ کی محبت آپ کو روک نہ دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر کمزور نہ پڑ جائیں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اور ابا جان، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کمزور نہ پڑ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، ہاتھوں میں چھری تھی، دل میں اللہ کی محبت اور آنکھوں میں آنسو۔ زمین اور آسمان جیسے اس منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور چھری چلانے لگے، لیکن چھری نے کام نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، مگر اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سجا کر دکھایا۔ اے ابراہیم، یہ تمہاری آزمائش تھی اور بے شک تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ صرف ایک آزمائش تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم مینڈا بھیج دیا۔ اور یوں ایک بیٹے کی جان بچ گئی۔ لیکن دنیا کو قربانی کا اصل مطلب سمجھ آ گیا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اسی قربانی کی یاد میں آج دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج شاید ہم سے ہمارے بچوں کی قربانی نہیں مانگی جاتی، لیکن اللہ ہم سے ہماری خواہشات، غرور، گناہ اور دنیا کی محبت قربان کرنے کا مطالبہ ضرور کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ پر کامل بھروسہ کیا جائے، اور حضرت حاجہ علیہ السلام نے سکھایا کہ مشکل ترین حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی کامیابی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ایک انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اختیار کرتا ہے، تب بھی اصل امتحان پیدا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے قیامت تک آنے والے مسلمان ہر عید الاضحیٰ پر اس عظیم قربانی کو یاد کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔